پہاڑوں کی طرف دیکھتے سوچتے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان پہاڑوں کو یہ بلندی اور اونچائی بخشی ہے، وہ کون سی ذات ہے جس نے اس آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول پوری ہمت اور جرأت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ برکہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس، یہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ بچوں میں سیدنا علی ابن ابی طالب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا راز بھائی سے سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، ہم اپنے پیارے رسول سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ چھٹا ایپیسوڈ۔ دیکھیے، اس بات کو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی، نہ کبھی آپ نے ان کے سامنے سر جھکایا، نہ کبھی ان سے مانگا، نہ ان کو کبھی اپنا مشکل کشا حاجت روا مانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب جبل نور، اس کے اوپر ایک غار تھا جس کا نام غار حرا ہے، وہاں تشریف لے جاتے، وہاں کئی دن قیام فرماتے، آپ اپنے ساتھ کھانا لے جاتے، پانی ساتھ لے جاتے، وہاں لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو نبوت کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مثلا وحی کے سلسلے کا آغاز سچے خوابوں سے ہوتا ہے۔ آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن جاتا۔ اور عزیزو، یہ وہ ایام تھے جب اللہ تعالیٰ کائنات کے رہنے والوں پر بہت بڑا احسان اور انعام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ آمنہ کے در یتیم سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، آپ کو رسول اور خاتم النبیین بنانے والے تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، اپنی قوم کے جس وقت مشرکانہ عقائد کو دیکھتے، بتوں کو پوجا کو دیکھتے تو اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ غار حرا میں جب تشریف لے جاتے تو آپ بلند بالا پہاڑوں کی طرف دیکھتے سوچتے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان پہاڑوں کو یہ بلندی اور اونچائی بخشی ہے، وہ کون سی ذات ہے جس نے اس آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، کس نے سورج کو پیدا کیا ہے، وہ کون سی رات ہے جو آسمان کو جگمگاتے ستاروں سے سجا دیتی ہے، جو آسمان سے بارش نازل کرتی ہے۔ عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ اس وسیع کائنات کا جو بھی خالق ہے وہ ان بے اختیار معبودوں سے، پتھر کے ان بتوں اور مورتیوں سے کہیں زیادہ عظیم ہے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور پوجتے ہیں۔ یہ بت خود ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ بڑے عجیب لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی شکلوں کی پوجا کرتے ہیں اور بیچارے مرادیں طلب کرتے ہیں۔ جہاں تک غار حرا کا تعلق ہے تو بیت اللہ شریف سے یہ صرف 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ یہ جان لیجئے کہ جبل نور کی بلندی 634 میٹر ہے۔ پہاڑ کے ارد گرد چکر لگائیں تو 5 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ غار حرا کے اوپر کھڑے ہو کر مغرب کی جانب دیکھیں تو بیت اللہ شریف وہاں سے واضح نظر آتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اس پہاڑ پر گزار دیتے، اور بعض کا ایسا بھی ہوتا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی اور وہ اپنے ہمراہ کھانے پینے کا سامان لے کے آتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی آپ پر کیسے نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی تھی۔ رمضان مبارک کی 21ویں شب آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اچانک نور چمکا، اور یہ ایسا نور تھا جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ تاریک غار یکدم روشن ہو گئی،
آپ کو یکجک ایک عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے، یہ بشر تو نہیں تھا، یہ عظیم نورانی مخلوق تھی اور نظر آنے والا فرشتہ تھا۔ یہ کوئی عام فرشتہ نہیں تھا بلکہ مقرب ترین فرشتے جبریل امین علیہ السلام تھے۔ جبریل امین آپ کے قریب ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں پڑھا وہ نہیں ہوں، تو اس پر انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس طرح لے کے نا اپنے بازوں میں تو زور سے دباتے ہیں اور پھر آپ کو چھوڑ کر کہتے ہیں پڑھیے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فرشتے نے پھر آپ کو دبایا، تیسری مرتبہ پھر کہا پڑھیے اور ساتھ ہی ان آیات کی تلاوت کی، اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب نہایت کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو اسے معلوم نہ تھا۔ ناظرین اکرام، پہلی وحی کا نازل ہونا، جبریل امین تو پہلی وحی پہنچا کر آسمان کی طرف چلے گئے، لیکن یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ وحی کا نازل ہونا، قرآن کا اترنا، آپ کے سر پر تاج نبوت کا رکھا جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باعث خاص سے پریشان ہوئے۔ گھبراہٹ کے عالم میں آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اوپر کروڑوں بار اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، سلام ہو۔ یہ عظیم عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کی طرح آپ کا زبردست استقبال کرتی ہیں، آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ آپ کو چادر دی جاتی ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا وقت گزرا، سیدہ خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہے۔ اور یہاں پر اندازہ کیجئے سیدہ خدیجہ کی ذہانت، ان کی عقل مندی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حوصلہ افزائی کرتی ہیں، کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہتی ہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات کا تذکرہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفتیں، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں جو آپ کے اندر ہیں، تو اللہ کی قسم اس شخصیت کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اعلیٰ اخلاق پر جو گواہی دی، جو آپ کی صفات بیان کی، وہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ تو وہ ہیں جو رشتے جوڑتے ہیں، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وتحمل الکلہ، آپ عاجز اور کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ فقیروں اور لاچاروں کو کما کر دیتے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور راہ حق میں پیش آنے والی مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقت بات پہ جب بھی یہ اس حدیث کو پڑھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 6 آپ کی جو صفتیں سیدہ خدیجہ نے بیان کی ہیں، کمال کر دی ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ یہ جو 6 صفتیں ہیں ان کی اگر تفسیر بیان کی جائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ مقام اخلاق کی انتہا پر تھے۔ اور یہاں پہ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذہانت، ان کی عقل مندی کو داد دیجئے۔ ان کے چچا بھائی تھے، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور ورقہ بن نوفل جو تھے یہ زمانہ جاہلیت میں اہل کتاب کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، بہت بوڑھے تھے، نبینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سنے تو ورقہ نے کیا کہا، اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس، یہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزا، کاش میں اس وقت کبھی ہوتا، اکون حیا حین یخرجک قومک، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم کو آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا افا مخرجیہم،
کیا میری قوم مجھ کو مکہ سے نکال دے گی؟ عزیز و ورقہ نے جو جواب دیا، ورقہ نے کہا نعم لم یات رجل قط بما جئت بہ الا اودیا، ہاں جس طرح کا پیغام یہ عقیدہ توحید آپ لے کے آئے ہیں، اس طرح کا پیغام جو بھی لے کے آیا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی، اس کو ستایا گیا۔ اور پھر اگلی بات بڑی زبردست کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ درس، یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کہتے ہیں وَأَن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا۔ نوجوانوں، ناظرین کرام، کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کی سیرت کو دیکھیں، آپ کے ایمان، آپ کے دین کو دیکھیں، کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا ہے کہ جس طرح ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ میں اگر اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی خوب مدد کروں گا، یہ میسج کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس دین محمدی کی مدد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، جس وقت ورقہ بن نوفل کے گھر سے آتے ہیں آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو اس امت کا رسول اور نبی بنا کے دیا گیا ہے۔ جو آنے والے دن ہیں ان دنوں میں آپ کو بے شمار مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور تھوڑا ہی عرصہ گزرا ورقہ بن نوفل جو ہے وہ وفات پا جاتے ہیں، اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے لیے جنت کی خوشخبری بھی دی تھی۔ دوسری وحی کا نزول، پہلی وحی کو 10 روز گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے کہ ہو سکتا ہے وہی فرشتہ جو پہلی وحی لے کے آیا تھا دوبارہ نظر آ جائے۔ وہ فرشتہ غار حرا میں نظر تو نہ آیا، البتہ جب آپ گھر واپس آنے لگے تو آپ نے اسی فرشتہ کو آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ایک دفعہ گھبرا جاتے ہیں، جلدی سے گھر واپس تشریف لائے، پھر ایک دفعہ سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، مجھ کو چادر اڑا دو، اور سیدہ خدیجہ نے آپ پر چادر ڈال دی۔ جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو جبریل امین سورہ مدثر کی یہ 5 آیات نازل کرتے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کمبل اوڑے سو رہے ہیں، اٹھئے اور لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور بتوں کی نجاست سے دور رہیے۔ ناظرین اکرام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول پوری ہمت اور جرأت سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو ایک بڑے مقصد اور اہم کام کے لیے پیدا کیا گیا۔ آپ پر وحی نازل کرنے والا، وحی لے کے آنے والا کون تھا؟ وہ فرشتہ جبریل امین، اور جو کتاب آپ پر نازل ہونا شروع ہوئی ہے وہ تمام آسمانی کتابوں کی سردار قرآن مجید ہے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے بعد لوگوں کو ایک رب کی طرف اور دین اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ اپنی دعوت کا آغاز سب سے پہلے اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ، سب کی سب 4 مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ایک اور بڑی بات سمجھ لیجئے کہ سیدہ خدیجہ نہ صرف عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں بلکہ اپنا تمام مال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلے مرحلے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بہترین دوست تھے، وہ آپ کے اخلاق، کردار، حسن معاملہ کے انتہائی خوب واقف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کے اسلام دعوت دی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ امت کے افضل ترین مرد ہونے کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ سیدنا زید بن حارثہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔
اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زید آپ سے شدید محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے والد، ان کے چچا ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس کی دعوت دی، ان فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا۔ چنانچہ آزاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور عزیزو، جہاں تک حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تعلق ہے، وہ آپ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً لبیک کہتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس طرح بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا راز بھائی سے، سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ دیگر لوگوں تک بڑھاتے ہیں۔